अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। लिब्रा, पहले तो आपको तमाम ही उम्मत मुसलमा को, हमारे व्यूवर्स को ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फ़रमाए, आपका तकवा कबूल फ़रमाए, आपकी माली इबादत कबूल फ़रमाए। ईद हमेशा, ये जो ईद उल अज़हा है, कुर्बानी की ईद, ये 10 ज़िलहज को होती है और ईद के तीसरे दिन 13 ज़िलहज को चाँद 14वीं का हो जाता है, फुल मून। एंड एज एस्ट्रोलॉजिकल जो थ्योरीज़ हैं, फुल मून इज़ अ बूस्टर टूवर्ड योर इमोशन। जज्बाती कैफियत में बेतहाशा इजाफा होता है। चाँद हर महीने ही पूरा होता है और हर स्टार के लिए ही पूरा होता है, लेकिन जब वो फुल होता है उसकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हाई होते हैं और वो किसी एक सर्टन एरिया को ज़्यादा सपोर्ट करता है। इस दफ़ा जब ज़िलहज का पूरा चांद होगा ईद के तीसरे दिन, तो वो आपके यहाँ 5th हाउस में होगा। फुल मून अगर 5वें घर में हो तो गैर मामूली हुआ करता है। जज्बाती कैफियत तो इन्हेंस होंगी ही होंगी, रोमानवी कामयाबियाँ तो मिलेंगी ही मिलेंगी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में भी बेपनाह इजाफा होता है। गैर मामूली जोश और जज्बा देखने को मिलेगा लिब्रास। और 5th हाउस में मून की अपीयरेंस आपकी उकताहट को और एंग्जाइटी फीलिंग्स को भी बदल देगी एंड यू बिकम एक रिफ्रेशिंग माइंड के साथ, एक फ्रेश माइंड के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और ऊपर से ज़िलहज का चांद है तो आपका जो स्पिरिचुअल स्टेमिना है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। फिर ईद का सीज़न चल रहा होगा तो मज़ीद खुशियाँ, टेस्ट ऑफ लाइफ, फोर्स ऑफ लाइफ, ये सब मिलेगी। तो ये पूरा चांद आपको, ज़िलहज का पूरा चांद साल में एक ही दफ़ा पूरा आपको 5वें घर में मिलना था और वो मिल जाएगा। लंबा नहीं है, 2.25 दिन तक के लिए है और उस 2.25 दिन की वजह से आप खूब अपनी ज़िंदगी में नया रुख, ज़िंदगी के नए फैक्टर्स को इंजॉय कर सकेंगे। एंड इसी की वजह से मोहब्बत की अपॉर्चुनिटीज़ या फिर लव कमिटमेंट्स का फुलफ़िल होना, जो आधे रास्ते के डिसीजंस थे, जो पाइपलाइन डिसीजंस थे, वो हकीकत का रूप की तरफ आएंगे। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। दूसरी खबर मेरे पास इससे भी बड़ी, मरकरी आपके यहाँ 11th हाउस में 5 अगस्त को दाखिल हो जाए। ये जो फुल मून है ये 4 अगस्त को होगा और मरकरी आपके यहाँ 5 अगस्त को आपके 11th हाउस में इंटर हो जाएगा। मरकरी के 11वें घर में एंट्री से एडवांटेजेस सुनिए। मरकरी जनरली अक्लो जहानत का प्लैनेट है। अल्लाह ताला ने इस मरकरी ऑब्जेक्ट, इस प्लैनेट के ज़िम्मे ऐसा फ्यूल रखा है कि जब ये अच्छी पोजीशन पर या गोल्डन एंगल पर आता है तो माइंड स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ जाती है। एंड माइंड स्किल्स इज़ द रियल नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से ज़िंदगी के हर ही शोबे में सही फैसले हो पाते हैं, चाहे वो शख्सियत के हों, इंडिविजुअल हों, कम्युनिटी वाइज हों, फैमिली वाइज हों, मजहबी नौयत के हों, कैरियर नौयत के हों, लव लाइफ के हों, वो सही सिमत में जाने लगते हैं। आप धोखा कम खाते हैं, आप रॉन्ग प्लानिंग कम करते हैं। सो मरकरी ये सब कुछ देता है। एंड उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन साइड पर जो कुछ भी आप इस सीज़न में, जब व्हेन द मरकरी इज़ इन गोल्डन फॉर्म, वो डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होने लगती, प्रॉफिटेबल एंड एक्सेप्टेबल, सामने वाला उस पर कोई कदगन नहीं लगाता। एंड तीसरा एडवांटेज इसका मिलता है कि आपका अंदाज़े गुफ्तगू जो माइंड में चल रहा होता है वही ज़ुबान से निकल रहा होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसीज़ लोगों के दिल पर असर करती हैं। आप बहुत अच्छे अंदाज से अपनी बात सामने वाले को समझा पाएंगे। तो ये इसका तीसरा। फिर इसके पब्लिक इमेज एडवांटेजेस भी, जब आपको कोई देखता है फर्स्ट टाइम तो आपके बारे में वो कोई राय कायम करता है। अगर मरकरी नेगेटिव हो तो वो अच्छी राय कायम नहीं करता, वो ऐसा समझता है कि आप कोई चालाक आदमी है, आप कोई मक्कार आदमी है, या अदरवाइज़ उसके दिल में जो उस वक्त कोई बात आएगी वो आपको समझने लग जाएगा। बट व्हेन द मरकरी इज़ पॉजिटिव, वो आपके बारे में राय अच्छी कायम करता है। और अगर किसी से आप मिलें और वो आपके बारे में राय अच्छी कायम कर ले तो वो आपकी मुखालफत नहीं करता, बाज आ जाता है मुखालफत से, मतलब फ्रेंडली बिहेव देता है। और अगर कोई फ्रेंडली बिहेव दे तो उससे आप अपने एडवांटेजेस निकाल सकते हैं या आप उसके लिए मुफीद हो सकते हैं। तो ये मरकरी के एडवांटेजेस थे।
مرکری 5 اگست کو آپ کے 11ویں گھر میں آپ کی دوستیوں میں اضافہ، دوستیوں کو پارٹنرشپ میں بدلنے میں اضافہ، اوورسیز ٹریولنگ کا مقصد پورا ہونا اور ٹریولنگ بامقصد ہونا، ایک تو جس مقصد کے لیے کہ وہ پورا ہونا اور ٹریولنگ بھی کسی خاص ایجنڈا کے تحت ہونا، دونوں پاسبلٹی۔ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی لبرا، بات یہ ہے کہ مرکری جس 11th ہاؤس میں انٹر ہوگا 5 اگست کو، وہاں 22 جولائی کو سورج آلریڈی موجود ہے جو اسی مرکری کی اسٹرینتھ کو ڈبل ٹرپل کر دے گا، اور اسے ہم لوگ طاقتور ترین دور قرار دے رہے ہیں ایز بینگ اسٹرالوجر کہ سن اینڈ مرکری کا جو آپسی قران ہے، اس کی وجہ سے عقل و ذہانت، کنسنٹریشن، انداز گفتگو، اور پھر ادھر سے لیڈرشپ کوالٹی، ایکسٹرا ایڈوانٹیجز، فزیکل ابیلٹی، ہائی ریوارڈز، وہ پلانٹ بھی آپ کے ساتھ ہے، تو دونوں کا مرجر آپ کو اگلے کچھ دنوں کے لیے غیر معمولی کامیابیوں کی طرف لے جائے گا۔ لبرا کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے 2020 کے لیے اپنے آپ کو منوانے کی، اپنی صلاحیتوں کو منوانے کی۔ لبرا کے لیے یہ بڑی اپرچونٹی ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ لبرا کے لیے یہ بڑی اپرچونٹی ہے اپنے ریلیشن شپ اچیومنٹس کے لیے۔ لبرا کے لیے یہ بڑی اپرچونٹی ہے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو انہینس کرنے کے لیے، اپنی کریٹیو اسکلز کو بڑھانے کے لیے، فیملی اورینٹیشن، فیملی ویلفیئر کرنے کے لیے، کمیونٹی ویلفیئر کے لیے، دوستوں کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایون اپنی سائیکی سائیڈ کو، اپنی سائیکولوجیکل سائیڈ کو پلیزنٹ کرنے کے لیے یہ آئیڈیل دور ہے۔ اور اس دور میں ایک اور تبدیلی آئے گی 7 اگست کو، 2 دن کے بعد پھر وینس آپ کا رولنگ پلانٹ آپ کے 10th ہاؤس میں داخل ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی پلانٹ کسی نئے اینگل پر جاتا ہے اس کا رویہ صرف بدلتا ہے، فیول اسی طرح کا بھیجے گا جیسے وینس آپ کے اندر پیشن، لو، ایموشنز اور دلچسپی یہ پیدا کرتا ہے۔ 10th ہاؤس میں جانے سے، 9ویں گھر میں جانے سے، جب وہ 9ویں گھر میں تھا مطلب 7 اگست سے پہلے تو آپ کا رویہ فیملی کی طرف تھا، آپ کا رویہ تعلیم کی طرف تھا۔ اب جب وہ 10th ہاؤس میں جائے گا تو آپ کا رویہ اسی پیشن کو یوز کرتے ہوئے کیریئر اورینٹڈ ہو جائے گا، آپ کو زیادہ طلب بڑھ جائے گی ترقی کی، سورس آف انکم کی، اور آپ اس کے لیے اپنے مرکری کو یوز کر پائیں گے جو کہ ذہانت دے گا، آپ اپنے سن کو سورج کو یوز کر پائیں گے جو بریوری دے گا، اینڈ آپ اپنے مون کو یوز کر پائیں گے جو جذبات دے گا۔ سو جب وہ یہ سب پلانٹس کا فیول آپ اپنے کیریئر کے لیے یوز کریں گے، سو یو بیکم پاورفل پرسنالٹی ان دا کیریئر، جو کہ آپ کے لیے سورس آف انکم، ڈیولپمنٹ، انہینسمنٹ یا استحکام کی وجہ بنے گی۔ وہ تمام خطرات جو کیریئر سائٹ پر جاب مل نہیں رہی تھی یا ملی ہوئی تھی تو ہر وقت اندیشہ لگا رہتا تھا کہ چیزیں خراب ہو جائیں گی، 7 اگست کے بعد چیزوں کے ٹھہرنے، استحکام پکڑنے، سورس آف انکم جو آپ کا 60% ہے آپ کی لائف کا، وہ اسٹیبلش ہو جائے گا۔ یہ 3 خبریں تھیں، فل مون، مرکری اینڈ سن کا اپیئر ہونا اکٹھے آپ کے ہاں 11th ہاؤس میں، اینڈ 10th ہاؤس میں وینس کا اپیئر ہونا۔ آپ کا رولنگ پلانٹ اگر 10th ہاؤس میں ہو تو آپ کی نیچر کو بھی سپورٹ ملتی ہے، آپ کے اندر بے ہنگم قسم کی عادتیں کنٹرول ہونے لگیں گی، آپ اپنی زندگی میں ترتیب لائیں گے، ڈسپلن لائیں گے، یہ بھی وینس کے ایڈوانٹیجز ہیں۔ ابھی میں نے بہت ساری خبریں چھوڑ دیں، مارس کس پوزیشن پر آپ کے لیے کیا بیہیو کر رہا ہے، جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے وہ آپ کے لیے، سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، یورینس آپ کی کس پوزیشن پر ہے، لانگ ٹرم پلانٹ ابھی ڈسکس نہیں کرتے۔ یہ جو نئی خبریں تھیں یہ میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ امید ہے جو اسٹرانگ لبراز ہوں گے وہ اس پاورفل پوزیشن کو، پلانٹس کی اس پاورفل پوزیشن کو اپنی عزت اور وقار کے لیے، شخصیت کے لیے، سورس آف انکم کے لیے، ایون مذہب کے لیے بھرپور انداز سے یوز کریں گے اور گرو کریں گے۔ جو ذرا ویک لبراز ہیں وہ اپنے اندر کی کمزوریوں کو جج کرنے کی کوشش کریں۔ اگر خود جج کر جائیں بہت اچھی بات ہے، دیٹ مینز یو آر جینیس، کہ آپ کو آپ کی ویکنیسز کا پتہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا اور مسلسل ناکام ہوتے جا رہے ہیں، مسلسل بیمار پڑتے جا رہے ہیں، مسلسل ریلیشن شپ کو خراب کرتے جا رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے پرسنل چارٹ کی طرف چلے جائیے۔ برتھ چارٹ کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے برتھ انالیسز لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں برتھ انالیسز لے سکتے ہیں، لوگ ایسے، وہ بہت لمبا کام ہے لبراز، امید کرتا ہوں آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ برتھ انالیسس سے، برتھ چارٹ سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بائی برتھ ہمارا کون سا سیکٹر ایسا ہے جو ویک ہے اور اسے کیسے ریپیئر کیا جا سکتا ہے۔ جنرل ریمیڈیز میں ایز اے لبرا یو کین ویئر روبی،
گولڈن ٹوپاز، یلو سفائر، اوپل، یہ سب ایسے سٹونز ہیں جو آپ کی فطرت کو سپورٹ کریں گے. بٹ ان ویکنیسز کو جو سرٹن ہیں، بائی برتھ ہیں اور لمبی چلتی آ رہی ہیں، ان کو ریپیئر کرنے کے لیے پھر یہ جنرل ریمیڈیز کام نہیں کرتی. یہ جنرل ریمیڈیز ایز اے برتھ سٹون یوز ہوتی ہیں. بٹ فار دا سیویئر سچویشنز یو ہیو ٹو گو ود اے سرٹن ٹریٹمنٹ، اور وہ یہ جنرل سے بالکل مختلف ہوتا ہے. لیکن وہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کے پرسنل کیلکولیشنز کے بعد ہی پتہ چل پائے گا. اوور آل جو لبراز اپنے آپ کو ٹیون کرنا چاہتے ہیں، ٹائم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ سورہ شمس پڑھیں ڈیلی بیسس پر 5 ٹائمز ان اے ڈے آفٹر ایوری نماز. اینڈ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت زبانی یاد کریں اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اینڈ ساتھ میں وہ روبی پہنیں یا اوپل پہنیں یا پرلز پہنیں یا یلو سفائر پہنیں، یہ ان کے سٹونز ہیں. اگر ان چیزوں کو پرفارم کرنے سے انہیں اپنی کامیابیاں ملنے لگ جاتی ہیں تو دیٹ از انف، ضرورت نہیں پھر کسی اسپیشل ریمیڈی کی طرف جانے کی. بٹ اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ سٹک ہیں تو پھر انہیں ڈائگنوسز، اپنی پرسنل ڈائگنوسز، اپنی پرسنل انالیسز کی طرف بھی جانا چاہیے برتھ چارٹ کی صورت میں. اور اس وقت جب برتھ انالیسز آ جائیں گے تو ٹریٹمنٹ بھی اسپیشل آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی لبراز. امید کرتا ہوں آپ عید کی خوشیوں میں ان طاقتور پلینٹس، ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی خوب فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے. اور جب آپ ان معلومات کے عوض اپنی زندگی میں کچھ تھوڑا سا سکھ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے بدلے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی کوشش کریے گا. آپ کی دعائیں لبراز نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن نہ صرف میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے بلکہ میری ٹیم کی بھی جوش اور جذبے میں اضافہ ہوتا ہے. اگلے ہفتے مزید تفصیل کے ساتھ ادر اسپیکٹس جو بن رہے ہیں اس کے مطابق آپ کا ٹائم آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اگلے ہفتے تفصیل سے بتاؤں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.